تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری، ایک کے بعد ایک بوگس مقدمہ خارج ہونے لگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے لیے اب ریلیف کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہونا چاہتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اب اعلیٰ عدلیہ کی جانب جب کہ جیسے جیسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اور جہاں پہ وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 4 مقدمات میں جو وہ بریت حاصل کی، اور وہ جب وہاں پہ مؤسس عدلیہ کا کہنا تھا کہ یہ بوگس مقدمات تھے، اور جس طرح یہ ریاست نے مقدمات بنائے ہیں اور ان اداروں نے جو مقدمات بنائے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ آج پھر تیسرا دن ہے لگاتار چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ ایک کے بعد ایک بوگس مقدمہ، پیر کے روز بھی 2 مقدمات ختم کیے گئے تھے، ڈسمس کیے گئے تھے، منگل کے روز بھی پھر اسی طرح 4 مقدمات کو ختم کر دیا گیا تھا۔ مؤسس عدلیہ نے یہ کہا تھا، جسٹس عائشہ نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے مقدمات درج کیے ہیں، آپ کو یہ کچھ تھوڑی سی سینس استعمال کرنی چاہیے تھی کہ ایک شخص ایک ہی ٹائم میں کس کس جگہ پہ موجود ہے، اور آپ نے ایک ہی طرح کے مقدمات اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں۔ اور آج پھر ایک بڑا کیس جس کے خلاف بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر نیازی نے بڑے آج اہم دلائل دیے ہیں، اور وہ مقدمہ بھی آج خارج ہو گیا ہے۔ بڑا مقدمہ تھا عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت نکاح کیس کے حوالے سے، جس کے دیکھا ہم نے کہ ریاست کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے وہ کیس جو ہے وہ رات کے 12 بجے تک بھی وہ چلاتے رہے تھے۔ اڈیالہ جیل کے اندر اس کی سماعت ہوتی رہی، صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک، اور ایک دن رات کو 1 بجے تک اس کی سماعت ہوئی۔ اور راولپنڈی میں جو سردی کا موسم تھا اور رات کے 1 بجے تک ایسے کیسز کی جب سماعت ہوئی تو یقینی طور پہ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، لیکن آج اس کیس کی سماعت ہوئی، وہاں پہ بیرسٹر سلمان صفدر نیازی نے اپنے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عدت نکاح کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے، اس سزا میں کو معطل ہونا چاہیے، اور معزز جج جسٹس شارق ارجمند نے اس کے خلاف سماعت کی، اور انہوں نے وہاں پہ جو وکیل تھے راجہ رضوان عباسی، جو بشرا بیبی کے جو ہسبینڈ ہے خاور مانی کا، ان کی طرف سے راجہ رضوان عباسی پیش ہوئے۔ راجہ رضوان عباسی کو جب جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس ثبوت، اور کیا آپ نے جو مقدمے کی کیا پلی لیا، تو وہ اس وقت خاموش تھے۔ ان کو کافی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا جب ان سے سوالات کیے گئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، عثمان ریاض گل اور خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ سب سے پہلے بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ رات کے 12 بجے تک اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو جب جسٹس شارق ارجمند نے سنا تو وہ چونک اٹھے کہ کیا ایسا یہ مقدمہ تھا کہ جس کے اندر آپ کو 12 گھنٹے سے بھی زیادہ آپ نے سماعت کی، 15 گھنٹے تک سماعت چلی۔ انہوں نے کہا ایک دن 15 گھنٹے سماعت ہوئی اور ایک دن 16 گھنٹے اس کیس کی سماعت ہوئی۔ تو وہاں پہ راجہ رضوان عباسی کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی ٹھوس دلائل نہیں تھا۔ وہاں پہ عدالت نے خاور مانی سے بھی اصرار کیا کہ آپ 5 سال کہاں تھے، آپ کے بیان جو ہیں جو میڈیا پہ چلے ہیں اور وہ 5 سال آپ کے نے کیوں نہیں عدالت کی طرف آئے۔ تو وہاں پہ ان کی بھی کافی عدالت نے کلاس لی، اور سلمان صفدر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے استفسار کیا کہ یہ بوگس مقدمہ ہے، اس مقدمے کو ختم ہونا چاہیے۔ تو جسٹس شارق ارجمند نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ واقعی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بندر بھٹو، اجمل قصاب اور ممتاز قادری کا بھی کیس دیکھا ہے، لیکن ان کیسز میں بھی 16 گھنٹے اور 15 گھنٹے سماعت نہیں ہوئی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، انہوں نے خاور مانی کا اور راجہ رضوان عباسی سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ 16 گھنٹے اس کیس کی سماعت ہونی۔ انہوں نے راجہ رضوان عباسی اور
خاور مانیکا نے کہا جی یہ تو آپ عدالت سے پوچھیے، تو انہوں نے عدالت کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھائے جسٹس شاہ رخ ارجمند نے کہ کیسی یہ عدالت ہے، کون تھا وہ جج جو عمران خان کے یہ کیسز سن رہا تھا، جس نے اتنی جلدی میں فیصلے کیے، اس کو کیا اتنی ضرورت تھی، وہ جج بھی وکیل سے بھی زیادہ ایک پارٹی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے راجہ رضوان عباسی سے کہا کہ آپ نے اس جج کو کتنے پیسے دیے، تو یقینی طور پہ آپ پردے اٹھ رہے ہیں، عمران خان سرخرو ہو رہے ہیں، اور جیسے وہ عوامی عدالت میں سرخرو ہوئے ہیں